حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کنتو مستيقظة فحدثني، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اگر میں جاگ جاتی تھی تو اللہ کے نبی مجھ سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ حسن سلوک دیکھیے آپ کا، بیوی جاگ رہی ہے، صبح کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم، اللہ کے نبی اس 5-10 منٹ کا ٹائم جو اذان اور اقامت کے بیچ میں ہوتا تھا اس میں بھی حضرت عائشہ سے بات چیت کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد میں آتے تھے، نماز آپ فجر کی پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا تھا، اتنی دیر تک آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ سورج جب نکل جاتا تھا اور سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا تھا تب آپ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لاتے تھے۔ گھر جب آپ آتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ جس بیوی کے گھر پہ آپ کی باری ہوتی تھی، آپ جب واپس آتے تھے تو وہ بیوی بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد اور چاشت کی نماز پڑھنے کے کافی دیر کے بعد جب آپ گھر میں آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کہاں گئی وہ عورتیں جو مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی؟ آپ نے کہا جویریہ میں فجر پڑھ کے چلا آیا، میں چاشت کی نماز پڑھ کے چلا آیا، اتنے لمبے ٹائم کے بعد میں آیا، اتنی دیر تک تم اللہ کا ذکر کرتی رہی۔ اے جویریہ میں 4 کلمات ایسے پڑھ کے آیا ہوں، اگر تم صرف وہ 4 کلمات پڑھ دیتی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اگر یہ 4 کلمات تم پڑھ لیتی تو اے جویریہ اتنی دیر تم جتنی دیر تم نے اللہ کا ذکر کیا اتنا ثواب تم کو مل جاتا۔ آپ کی بیوی بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کا ذکر، گھر میں آپ آتے، ظاہر صبح کا ٹائم ہے، عرب میں اس زمانے میں بھی لوگ ناشتہ کرتے تھے گھر میں آنے کے بعد۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک ڈش بنتی تھی عرب میں جس کو حیث بولتے، حیث، وہ کھجور اور پنیر اور آٹا وغیرہ کو ملا کے بناتے تھے، مالیدہ ٹائپ کی کوئی ڈش۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کبھی وہ ہوتی تو میں کھلا دیتی تھی آپ۔ گھر میں آپ آئے، اگر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے پوچھا حل عندکم طعام، ہے کیا کچھ کھانے کو؟ جواب ملا نہیں ہے، تو کوئی غصہ نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ نفل روزے کی نیت فجر کی نماز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے فجر کے وقت سے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، صبح 7 بجے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ فرض روزے کی نیت فجر کے پہلے پہلے ہونی چاہیے۔ آپ نے پوچھا کھانا ہے؟ نہیں ہے، روزے کی نیت کر لیا۔ گھر پہ آئے، دسترخوان پہ جو کھانے کو ملا کھا لیا آپ نے۔ آپ کے گھر میں یہ ماحول نہیں تھا میری پسند کا کھانا بنے گا تو کھاؤں گا۔ عرب میں ایک جانور ہوتا تھا گو، سانڈا، مکے میں لوگ نہیں کھاتے تھے، مدینہ والوں کی محبوب ڈش تھی۔ اللہ کے نبی جب مدینہ گئے وہاں لوگ کھاتے تھے دعوتوں میں، آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا مجھے پسند نہیں، آئی ڈونٹ لائک، مجھے پسند نہیں، آپ نے نہیں کھایا، لیکن منع بھی نہیں کیا کسی کو۔ لوگوں کے مزاج کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ گھر میں آپ آتے تھے، سلام کر کے آتے تھے، مسکرا کے آتے تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی گھر میں آتے تھے پہلا کام کیا کرتے تھے، شروعات کس سے کرتے تھے؟ کہا کہ یبدأ بالسواک، مسواک کر کے آتے۔ ہمارے علماء حدیث بیان کرتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں کے لیے بن سنور کے رہیں، شوہر رات میں آئے تو میک اپ کر کے سج سنور کے رہیں، خوشبو لگا کے رہیں، وہ تیل مسالے کی خوشبو بیوی کے اندر نہ ہو۔ شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے بھائی، شادی شدہ زندگی میں بیوی شوہر کے لیے سجے سنورے تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آتے تھے مسواک کرتے تھے۔ یہ صفائی ستھرائی کیوں ہوتی تھی؟ یہ اللہ کے نبی کے مزاج کا بھی ایک حصہ تھی اور گھر والوں کے مزاج کا خیال رکھتے تھے۔
اس کے بعد آپ گھر میں آتے تھے. گھر میں آپ کیسے رہتے تھے؟ ایک انسان دنیا میں گھر کے باہر نکل رہا ہے, لوگ پسینے کو خوشبو سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں, لوگ اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں, لوگ چوم رہے ہیں. اتنی محبت کرتے تھے صحابہ. اگر آج کے دور کا کوئی انسان ہوتا تو گھر کے اندر اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف یکون فی اہلہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی یکون فی محنت اہلہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, ان کے کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے تھے. گھر میں آپ خادم کی حیثیت اپنے گھر والوں کے کام آتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. ان سے خدمت لینے کا آپ کے اندر آپ کی عادت نہیں تھی, آپ ان کے کام آتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے. یہ بخاری کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کان یحلب شاتہ ویفلی ثوبہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے کپڑے کو جھاڑ لیتے تھے, خود ہی جھاڑ لیتے. کپڑے میں کبھی کبھی کیڑے وغیرہ نہ لگ جائے تو کپڑے کو جھاڑ لیتے تھے. اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے, اپنے ضروری کام خود نپٹا لیتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر کے اندر کی آپ زندگی تھی. پھر دن میں آپ اپنے باہر کا کام کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. اچھا, ایک انسان جب دین کا کام کرتا ہے نا, گھر والوں کا سپورٹ ہونا بڑا ضروری ہے. ابھی ہمارے شیخ جنید صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے مولانا حبیب اللہ صاحب کا. اللہ اکبر. مولانا ولایت علی کا بھی ایک واقعہ انہوں نے بیان. آج ان علماء کے واقعات کو جب پڑھو تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں, کیا ہماری حیثیت کیا ہے. 4 جلسے آج ہو رہے ہیں, ہم اس کو تبلیغ کہہ رہے ہیں. ان علماء کی زندگی آپ دیکھیں. شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں وہ درس دیتے تھے. درس ختم ہو گیا, ایک آدمی آیا, کچھ دیر میں آیا. شاہ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا درس سننے آیا تھا, مس ہو گیا, دیر سے پہنچا. ایک بندہ پہنچا, ایک آدمی پہنچا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس ایک انسان کے لیے اپنی پوری تقریر کو ریپیٹ کرتے اس کو سنا. کیا لوگ تھے, اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر. میرے بھائیوں, دین کا کام کرنے کے لیے فیملی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور اللہ کے پیارے نبی جب دین کا کام کرتے تھے, آپ کی بیویاں کبھی آپ کے راستے میں روڑا نہیں بنی, کبھی ان کی طرف سے کوئی کمپلینٹ نہیں کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھی, باحیات تھی, یہ وہ دور تھا جو اللہ کے نبی کا بڑا مشکل دور تھا. اسی دور میں اللہ کے پیارے نبی سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی گئی. اسی دور میں طائف میں پتھر آپ کے اوپر برسائے گئے. اسی دور میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی نماز کی حالت میں. اسی دور میں بہت ساری تکلیفیں آپ کو دی گئیں. لیکن جب آپ گھر میں آتے تھے, حضرت خدیجہ اپنے مسکراہٹ سے, اپنی محبت سے, اپنے حسن سلوک سے اللہ کے پیارے نبی کے غم کو دور کر دیتی تھی, آپ کی تکلیفوں کو دور کر دیتی تھی. گھریلو زندگی میں آپ کی بیوی